اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عربیہ سے میرے بھائی نے، ایک رشتہ دار نے، بالکل میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہی ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اور عمران، آپ کے لیے میں نے آپ کا نام لیا ہے اس لیے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال مجھ سے یہ سوچ کے کیا ہے کہ میرا بھائی مجیب الرحمن مقدس اس پورے بیان کو سن کے ایک معتدل، ایک انصاف والا بیان دے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ اللہ میری زبان سے ایک ایسی بات نکلوائے جو واقعی اعتدال پہ مبنی ہو، بیلنسڈ ہو، قرآن کے مطابق ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ قیامت کے دن میں کھڑا رہوں، انجینئر محمد علی مرزا کھڑے ہوں، یہ عبد الباسط صاحب پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، یہ کھڑے ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، کوئی احمد رضا خان بریلوی ہو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن حسین سب کھڑے ہوں، محمد الرسول اللہ میرے سامنے ہوں، طارق جمیل صاحب ہوں، مولانا مودودی ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب سن کے یہ کہیں کہ یا اللہ، یہ بچہ، یہ بندہ، یہ بات تو وہی سیدھی کر رہا ہے، بالکل قرآن میں سے نکال کے وہی فہم، وہی بات آپ کو اب یہاں بتائیے نا بھائی۔ آپ کسی صحابی کا فہم دیکھیں گے یا جو بات کامن سینس میں سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آ رہی ہے آپ وہ دیکھیں گے۔ ایک گرین کلر، ہرا کلر جب آپ کے سامنے آتا ہے سگنل پہ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں مجھے چلنا ہے، ریڈ پہ رکنا ہے۔ چلیے ان کو سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ آگے۔ سب کے سب کیا ہوں گے؟ میری گاڈ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں تمہیں کیا بناؤں گا، میری خدا بناؤں گا، نہ حدیث میں۔ ارے بھائی، تو اگر سلف مجازی خدا کہتے ہیں نا شوہر کو، مجازی خدا۔ اللہ کے نبی نے بھی کہا اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو دیتا تھا۔ بلنڈر کر سکتا ہے، اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے شیعہ ہے، اور شیعہ کے ہم نوا جیسی بیٹے والے ہیں، جن کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کے اعتماد کو ختم کریں۔ صحابہ کا اعتماد اگر ختم ہو جائے، صحابہ پر بھروسہ نہ رہے مسلمان کا۔ اب صحابہ پہ بھروسے کے نام پہ آپ سیاستہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت چھان پٹک کر کے امام بخاری نے لکھا تھا، امام مسلم نے لکھا تھا، یہ پوری سیاستہ کسی نہ کسی نے تو اس کو صحت کا مرتبہ دیا ہوگا نا۔ وہ اللہ کی طرف سے آیا یا محمد الرسول اللہ نے کہا تھا؟ محمد الرسول اللہ بنا کے گئے سیاستہ؟ کس نے بنایا؟ آپ کے جیسے، میرے جیسے انسانوں نے بنایا، میں ان کا شکر گزار ہوں، میں امام بخاری کا شکر گزار ہوں۔ لیکن میں امام بخاری کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو میں کس سے چیک کروں؟ یا تو وہ میرے سامنے آئے تو میں بات کروں، پوچھوں ان سے، یا پھر میرے پاس ایک زندہ جاوید کتاب محفوظ ہے، موجود ہے، میں قرآن میں دیکھوں۔ یہ اتنی بڑی پوری لائبریری پڑی ہوئی ہے، یہاں رکھی ہوئی ہے۔ تم کامن سینس کی بات ہے نا، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ سوچے گا کہ بھائی میں پہلے قرآن اٹھاؤں گا، میں اللہ کی کتاب کا پہلا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے یہی کہتے تھے، جیسے کہ ہم نے سنا ہے۔ کوئی بات کی گارنٹی نہیں ہے تو نہیں ہے بولتا ہوں بھائی، گارنٹی صرف ایک ہی چیز کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چلیے، تو آپ جس کو صحابی کا لفظ یا صحابی کی روایت سمجھ رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ سمجھ رہے ہیں، وہ بھائی آپ کے ہاتھ میں پڑی ہوئی ایک بخاری شریف اردو میں ٹرانسلیشن ہے، حیدرآباد کا ٹرانسلیشن الگ ہے، دلی کا الگ ہے، پاکستان کے 10 ٹرانسلیشن اب تک ہو چکے ہیں بخاری کے، سب نے اپنی مرضی سے ترجمہ کر دیا۔ ارے قرآن کے ترجمے میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کون سی بخاری مسلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب؟ ہماری سب کے بارے میں آپ فضائل اعمال نکال لیجئے، اس میں بھی کچھ صحیح حدیثیں ہوں گی۔ آپ بہار شریعت نکال کے دیکھ لیجئے، آپ غنیت الطالبین نکال لیجئے، آپ شیعوں کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے۔ آپ ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں کسی کو؟ اور ریجیکٹ کرنے سے پہلے سیلیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ سیلیکٹ تو آپ کو قرآن کو کرنا چاہیے۔ ان تمام کتابوں میں سے اللہ کی کتاب کون سی ہے، پہلے میں وہ پڑھوں گا تاکہ میرے اندر وہ صلاحیت ہو، کیونکہ سچ یہ ہے، اب باقی کے جو بھی ہے جھوٹ ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، خیر الہدی ہدی محمد، شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ یہ تو صاف اعلان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بات نہیں تم کو میرے ذریعے سے بھی ملی تو جھوٹ ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب کا اپنا اپنا فہم ہے۔
کسی صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کیا کروں، میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، آپ نے کچھ کہا بھائی شہد کھلا دو، کچھ بھی کرو، ساری دنیا شہد کھانا شروع کر دے؟ کیا پاگل پن ہے یار یہ۔ کسی نے بولا مجھے یہ آیت یاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا ہوگا ٹھیک ہے یاد کر لو، انہوں نے بیان دیا ہوگا جب سے یہ آیت کا میں ورد کر رہا ہوں، اس کو رٹا مار رہا ہوں، گھر میں برکتیں ہی برکتیں شروع ہو گئی۔ تو اس نے اس کا کوئی ریاکشن پیش کیا ہوگا بیچارے نے۔ آپ جو ہے شروع ہو گئے وہ آیت کو لے کے، رزق میں برکت چاہیے تو یہ بولو، اس میں کس نے کہا آپ سے یہ سب باتیں کرنے کے لیے؟ اللہ اکبر۔ چلیے یہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر کیا قرآن پہ بھروسہ کرے گا اور کیا حدیث پہ بھروسہ کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ حدیث کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ اگر یہ قابل اعتماد نہیں تھے، معلوم ہے ہمیں کو یہی بات بریلوی بولتے ہیں، ہمیں ہندوستان میں دین کہاں سے پہنچا؟ شیخ عبد القادر نے لایا، خواجہ معین الدین نے لایا۔ ارے بھائی میرے پاس تو میرے ابا نے، میری نانی نے، میرے نانا نے دیا ہے۔ میں ہسٹری کی کتنی کتابوں میں پڑھوں گا، کتنے لوگوں کی خبروں پہ جاؤں گا اور ان کے لیے دعا کروں گا۔ مانگنا، چلو آپ بھی بولتے ہیں ان سے مانگنا حرام ہے، غلط ہے، ان کا واسطہ وسیلہ لگانے پہ ارے 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 بھائی واسطے وسیلے کی ضرورت اللہ کو ہے، وہ ہمارے سامنے آنا نہیں چاہ رہا ہے، آیا تو سب مسلمان ہو جاتے۔ آپ کی عقل، آپ کی تمیز، آپ کی تہذیب، آپ کے شعور کا پھر امتحان کیسے لے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو چھپا کے بولتا ہے اب پہچانو مجھے۔ یہ دنیا کی تمام نعمتیں دیکھ کے، ان آیات کو دیکھ کے، ان نشانیوں کو دیکھ کے سمجھو کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تم بھی وہی بکواس کر رہے ہو، صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے تو ہم دین کیسا سمجھیں گے؟ ارے جس کی مادری زبان میں دین ان کے گھر میں پہنچا ہوا ہے، 5 مرتبہ جا کے امام کے سامنے ٹھہرتے ہیں، پیچھے ٹھہرتے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی ان کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ سودی کاروبار دھڑلے سے چل رہا ہے، اربوں میں پروسٹیٹیوشن عام ہے، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفت، اللہ کی کتاب موجود رکھ کے آپ سیاستہ کو سامنے پیش کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے، سیاستہ کو سامنے رکھ کے قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ سیاستہ ہو، امام ابو حنیفہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی، ہم سب کو پڑھیں گے، سب کی باتیں سنیں گے، لیکن بتائیں گے اس میں سے۔ اور بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود دیکھ لیں گے کہ نہیں بھائی مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ قرآن پہ کام کرتے رہیں اور وہ 5% 3% عمل کرتے رہیں، جیسا بھی کرتے کر لیجئے۔ آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیے، یہاں باندھیے، نیچے باندھیے، یہاں رکھ کے پڑھ لیجئے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ تم نے ہاتھ تو یہاں باندھے تھے لیکن تم اپنی سڑی ہوئی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے تھے، تم باہر جا کے میری عبادت کرے یا نہیں کرے؟ مجھ سے مدد مانگنے کا وعدہ کر کے، مجھ سے وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کے تم نے جانماز پہ ٹھہر کے اقرار کیا تھا کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، پھر جا کے باہر بھیک مانگ رہے ہیں، کسی قبر پہ جا رہے ہیں، کسی مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کسی مٹی کے ڈھیر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ دے دو، وہ دے دو، شادی کرا دو، بیماری کا علاج۔ اچھا اس کے علاوہ چلیے آپ وہاں جائیے، مندر میں چلے جائیے، گنیش کے سامنے ٹھہر کے بولیے، آپ جو بھی تھے ہوں گے، گنیش تھے ہوں گے، مہیش تھے ہوں گے، فلاں تھے ہوں گے، سرسوتی ہوں گے، شنکر بھگوان ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے، کوئی بھی ہوں گے، محمد الرسول اللہ ہوں گے، ابو بکر، عمر، کوئی بھی ہوں گے، آپ آدم علیہ السلام کی قبر پہ چلے جائیے، عمان چلے جائیے ادریس علیہ السلام کی قبر پہ، ٹھیک ہے، اوکے، ذرا آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بولیے کہ ذرا قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، مانگیے نا جا کے، ان سے بولیے یہ کہ ذرا آپ ان سے بولیے، اگر آپ اتنے قریب ہیں، آپ تو شہرت کی بنیاد کے اوپر عبادت کرتے ہیں کہ دیکھیے اتنے مشہور ہیں، دیکھیے اتنے فلاں ہیں، اتنے لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، کیا کروں میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ 90 لاکھ کا فگر کس نے بتایا آپ کو؟ کسی نہ کسی نالائق نے لکھا ہوگا، اس کو اس کے باپ نالائق نے یا اس کے مرشد نے بتایا ہوگا، اور کیا کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی کتاب موجود ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی؟ ایک غنیت الطالبین ہے، وہ بھی اگر آپ پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اب پتہ نہیں اس کے ساتھ بھی کیا 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 ان لوگوں نے، آپ کو تو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے بڑا وہابی تو یہی آدمی تھا، انہوں نے منع کیا قبروں پہ مت جاؤ، انہوں نے منع کیا قبریں پکی مت بناؤ، انہوں نے کہا کہ قبر کا طواف مت کرو، انہوں نے کہا کہ قبر کے آگے مت جھکو، سجدے مت کرو، انہوں نے کہا کہ ان سے مت مانگو۔ اگر کوئی قبر نظر آ جائے، قبرستان سے گزر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ یہ لوگ تو جا چکے ہیں، مجھے جانا ہے،
ان کے اوپر کچھ سلامتی، کچھ رحمتیں، ان کا معاملہ رحم کا کر لیجئے، کیونکہ وہ ایک مسلمان کی خبر ہے۔ مسان گٹی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے پکا جہنمی ہے۔ بہرحال یہ ختم کرتے ہیں منافق کا ہم۔ کوئی بولنے لگا تھا ایسا، تو ہم کیا بھروسہ کریں گے قرآن اور حدیث پر؟ بالکل کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ پوری یہ کہتے کتابیں ہیں کہ جلا صحابہ دیجئے، کے پھر بھی ایمان قرآن ہے زندہ۔ سلف کے منہج کی پیروی کو لازم سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ صحابہ کو لازم بالکل سمجھتے چلیں گے، جھوٹ، ان کے بالکل احترام جھوٹ، کو باقی رکھیں گے ان اور کا ان کی احترام ہمارے تعلیمات دل کو میں۔ محفوظ رکھیں گے، نہیں تو نصوص ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے، اس حدیث پر کیسے عمل کیا جائے، اس کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ بقیہ ابن ولید کہتے ہیں قال علی، اب دیکھیے کوئی دوسرے ولید پہ آ گئے نو، اب پھر آگے وہی، وہ فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں امام نے کہا تھا، فلاں مولانا نے کہا تھا، فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا، فلاں حضرت نے کہا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے یار، یہ کیا پاگل پن ہے، یہ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں آپ لوگ؟ صرف ایک آدمی کو کنڈم کرنے کے لیے میں تو ابھی تک دونوں کو نصیحت کر رہا ہوں، میرے بھائی یہ غلط راستہ ہے۔ آپ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ کے اور اللہ کی کتاب کے، محمد الرسول اللہ کے سب سے بڑے گستاخ ہیں یہ لوگ، کیونکہ میرے نبی نے، میرے رسول نے، جو سب کے سارے عالمین کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ جھگڑوں میں مت پڑو، تم قرآن سے ایک لمحہ نیچے اترے، ایک اسٹیپ نیچے اترے تو فساد ہو جائے گا دنیا میں۔ شیعہ اپنی کتاب لائے گا، بریلوی اپنی لائے گا، اہل حدیث اپنی لائے گا، دیوبندی اپنی لائے گا، عیسائی اپنی کتاب لا کے بولے گا۔ 52 پتہ نہیں 152 ٹیسٹمنٹس ہو چکے ہیں اس کے بائبل کے، ہر آدمی اپنی مرضی سے لکھ کے بول رہا ہے پرانی کینسل۔ یہی حشر کر دیتے آپ لوگ اب تک قرآن کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری نہ لی ہوتی تو۔ چلیے کیونکہ اب یہ ویڈیو کو ختم کرنا ہے۔ الاوزاعی، امام الاوزاعی کہتے ہیں، امام امام الاوزاعی، الاوزاعی نے کہا یا بقیہ لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کے ہے بھائی، ہم صحابہ کا خیر تذکرہ سے جب بات بھی کریں کریں گے۔ بھلائی کے ساتھ کرنا، برائی۔ وہ بیچارہ علی، میں بھی اس کو سمجھا رہا ہوں کہ میاں تم جو ہے یہ کتابوں پہ بھروسہ کر کے، اشرف علی تھانوی نے کہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آپ کو کیسے معلوم اشرف علی رسول اللہ نے یہ بولنے کے لیے کہا اور اشرف علی تھانوی صاحب نے؟ یہ کیا بیوقوفی ہے، یہ کیا، یہ کون سی کتاب، تم کیا کر رہے ہو، کون سی چیز کی دعوت دے رہے ہو بھائی؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا کو؟ اتنی دیر میں اگر میں آپ کے سامنے اتنے 5 ویڈیو بن گئے، 50 منٹ کی بات ہو گئی تقریباً، 50 منٹ میں آپ کو 2 پارے سنا سکتا تھا میں، 50 منٹ میں کم سے کم 5 لفظ کے معنی بتاتا۔ میں نے آپ کو اللہ اور خدا کا فرق بتایا ہے، آپ زبردستی کے اللہ کا نام خدا رکھ رہے ہیں۔ کیوں آپ کو اللہ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ کچھ بدماش قسم کے لوگوں نے ایک انسانی زبان بنا کے اس میں اللہ کا نام بدل دیا، جیسے انہوں نے بھگوان رکھ لیا، انہوں نے گاڈ رکھ لیا، انہوں نے ایشور رکھ لیا، انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ۔ ٹھیک ہے اگر ترجمہ آپ کرتے ہیں کر لیجئے، لیکن اللہ کو اللہ بولنے میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ساتھ نہیں، سلف کے منہج کی پیروی کو لازم یہ سمجھنے کا سلف لازم ارے ہے۔ رے 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 ایک انسان سلف کا ارے ہاتھ میں آپ کے نہیں تو آدمی کہے گا ان کی ہم دلی کی چھپی ہوئی، چھتہ بازار کی، چار مینار بک ڈپو کی چھپی ہوئی کتاب ہے میرے بھائی، کون سے سلف کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کو ضرورت نہیں، اور یہاں تک زبان دراز ہو جائے گا کہ ان کا اعتماد ختم کر دے گا، ان پر تنقید کرنے لگے گا، حتیٰ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تنقید کرنے لگے گا۔ لہٰذا یہ اس لیے ضروری ہے۔ تو دوستو، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آج ہی سے مرزا کو چھوڑ دو، بلکہ ابھی سے ہی مرزا سے دوری اختیار کر لو۔ مرنے کے بعد موقع نہیں ملے گا تو یہ کون بیوقوف ہوں گے آپ اندازہ کریے، اور وہ اس کے ماننے والے کتنے بڑے بیوقوف ہوں گے آپ اندازہ کیجئے۔ یعنی تم نے اپنی غلاظت، تم نے اپنی نفرت، تم نے اپنا جو کچھ بھی کچرا، منافقت جو تمہارے دل و دماغ میں تھی، آخری میں اگل دی ہے نا۔ یعنی تم اپنے فرقے کو جنتی اور باقی کے سب کو جہنمی مانتے ہو، اور یہی جھوٹ تم نے نبی پہ باندھا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ شیعہ بولے گا جو اہل بیت کو فالو کرے وہ جائے گا، یہ اپنا اہل حدیث بولے گا جو رسول کو اور صحابہ کو مانے گا، تبلیغی بولے گا صحابہ کے بعد جو تابعین تبع تابعین کو مانے گا، حنفی بولے گا جو امام ابو حنیفہ کو مانے گا جنت میں جائے گا، بریلوی بولے گا جو اولیاء کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، میرے مرشد ہی صحیح، باقی کے سب غلط۔ وہی ہو رہا نا۔ بیعت کا مطلب ہے بیچنا اپنے آپ کو، بے یہ عین تے،
بیعت یا بے عین یہ تھے بیعت. بیع کا مطلب ہے بیچنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا تمہارے ارادے اختیار تمہاری جانیں تمہارا مال جنت کے بدلے میں. اور میں اپنے نبی کو بھیج رہا ہوں بیعت کرانے کے لیے. بڑے بڑے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. ارے بھائی اللہ کا گورنر نیچے آپ کے اللہ نے اپنے انسانوں میں سے ایک شخص کو گورنر بنایا ہے. آسمان سے ایک فرشتہ دعوت لے کے آ رہا ہے. اس نے اتھارٹی دی ہے کیونکہ اب ان بہاف آف می تم میرے خلیفہ ہو تم میرے رسول ہو میرے نبی ہو. تمہارے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ رہا ہوں اللہ کے حوالے بیچ رہا ہوں تو رسول کو اجازت ہے بیعت کرانے کی. یہاں نالائق کہتے ہیں آپ کس کے ہاتھ پہ بیعت کرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اس مرشد کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں. اس کے پاس اتھارٹی ہے کوئی کتاب آئی ہوئی ہے. ارے جس کے پاس کتاب ہے اس کے ہاتھ میں بیچ سکتے تھے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے بیعت کا سسٹم ختم ہو گیا. کس پاگل پن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں اگر کوئی مرشد ہے کوئی استاد ہے کوئی فلاں ہے تو آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ قسم کھائیے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ قرآن کو روز پڑھیں گے سمجھیں گے اس میں تدبر کریں گے اس کی دعوت دیں گے نمازوں کی پابندی کریں گے طہارت سے رہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ ہوتا ہے تو اس کو آپ عہد نامہ بولیے. آپ بیعت کیسے کہہ رہے ہیں. آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے کیا ان کے ہاتھ. ارے بھائی آپ بیعت کا معنی جانتے ہیں کیا ہے. اللہ رحم کرے. پھر ایک مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتا ہوں آخر میں اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان بیانات کے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کیجیے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے لیے جیسا آپ کپل شرما کو دیکھتے ہیں آپ چھوٹے موٹے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں موج دیکھتے ہیں کچھ ننگے ڈانس دیکھتے ہیں اسی طرح ان مولویوں کو اپنی لائن میں رکھیے اور قرآن پڑھتے رہیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیے قرآن میں تدبر کیجیے اور قرآن کی دعوت دیجیے. سب سے پہلے دعوت کی ذمہ داری لے لیجیے. جیسے ہی آپ ایک قرآن کی آیت دنیا تک پہنچائیں گے آپ کو شرم آئے گی اس پہ عمل کرنے کے لیے. ارے باپ رے اگر میں خود عمل نہیں کروں تو مجھے شرم کی بات ہے. عمل کریں گے آپ. اللہ کے نبی نے اس کو بڑے پیارے انداز میں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا ولو روایا نہیں کہا. ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچا دو. اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلوا باللتی ہی احسن. ان سے بحث ہو جائے تو پیارے طریقے سے ان سے بحث کرو پیار سے سمجھاؤ. چلیے اجازت دیجیے. عمران میاں آپ کا بھی شکریہ. آپ کی وجہ سے ایک اچھی بات سامنے آئی اور میری امید ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اصل میں کامنٹ کریے مجھے کال کریے. نمبر نیچے مل جائے گا آپ کو. مجھ سے بات کیجیے. السلام علیکم.